الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الحمدللہ عز و جل۔ آج ہم نے 14ویں تراویح پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور ہمارے آج بھی سوا پارہ پڑھنے کے ساتھ 17.5 پارے مکمل ہوئے۔ آج جو ہم نے پڑھا اس میں سب سے پہلے حضرت ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبردار تھے۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ ابو الانبیاء ہیں، یعنی کہ یہ ان کے بعد جو انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے تو وہ ان کی اولاد میں سے ہوا کرتے تھے، تو اس لیے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ نمرود کے زمانے کا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نمرود اور قوم نمرود کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس وقت لوگ بتوں کی جو عبادت کرتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے منع کرتے تھے اپنی قوم کو، اپنے چاچا آزر کو بھی اور اپنی قوم کو بھی فرماتے تھے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ مورتیں کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو کہ یہ ہمارے کام بنائیں گی، تم ان کے سامنے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار فرمایا کہ میں ان کے ساتھ برا کروں گا، تو جب وہ لوگ گئے ہوئے تھے اپنے میلے پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھا کے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا وہ کلہاڑا اس کے کندھے پر مار کے کھڑا کر دیا۔ تو جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کس نے ایسا کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہم نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن ایک جوان ہے جس نے یہ ان کے بارے میں برا ضرور کہا ہے۔ تو جب پوچھا گیا وہ کون ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، تو ان کو لاؤ تاکہ گواہی جو ہے وہ مکمل ہو اور کوئی فیصلہ کیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے بت سے پوچھو جس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا کھڑا ہے، ہو سکتا ہے اسی نے کیا ہو یہ کام، کیونکہ کلہاڑا تو اس کے پاس ہے۔ یہ آپ نے ان کے اوپر یوں سمجھ لو ایسے غصے کے ساتھ کہا اور ایسے الفاظ کہے کہ ان کے پاس اس کا جواب ہی نہیں تھا اور ان کو لاجواب کرنے کے لیے الفاظ کہے تھے، تو انہوں نے وہ سمجھ گئے کہ یہ کرنے والے جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو انہوں نے کہا پھر ایسا کرو ان کے لیے آگ بھڑکاؤ۔ آگ بھڑکائی گئی تو اللہ تعالی نے فرمایا قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ وہ بولے کہ ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ کوئی کام کرنا چاہتے ہو قوم نمرود نے اور ان کے بڑے سرداروں نے کہا یہ کرو کہ آگ جلاؤ اور ابراہیم کو اس میں ڈال دو تاکہ تم اپنے معبودوں کی مدد کر سکو۔ اللہ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق آگ کو بھڑکا لیا تھا، لیکن ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرما دیتا بردن، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ قیامت تک آگ پھر جلاتی نہ، آگ جو ہے قیامت تک کسی کو بھی آگ سے کوئی فائدہ نہ پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بردوں و سلامن، کہ ٹھنڈی ایسی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے خالصتاً سلامتی والی بن جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جانے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آگ بظاہر آگ نظر آ رہی تھی لیکن ان کے لیے پھول بن چکی تھی۔ نمرود کی بیٹی نے دیکھا تھا اپنے محل کی چھت سے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آگ کے اندر ہیں اور پھولوں کے ان کے ہاتھ میں پھول ہیں اور پھولوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حد تک ان کے لیے اہتمام فرمایا۔
اسی طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے۔ کفار مکہ نے ان کے لیے آگ جلائی، اور آگ میں ڈالنے کے لیے جب حضرت عمار بن یاسر کو بلایا گیا تو نبی علیہ السلام مدینۃ المنورہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ سلسلہ مکہ میں ہو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں بیٹھ کے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی عمار بن یاسر کما کان ابراہیم علیہ السلام، کہ اے آگ ایسے ٹھنڈی ہو جا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوئی تھی۔ تو حضرت عمار کے لیے بھی پھر ویسے آگ کا سلسلہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے حکم سے بلاتے ہیں، اور ہم نے انہیں وہی بھیجی اچھے کام کرنے اور نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی، اور وہ ہماری بندگی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک پہناوا بنانا سکھایا جسے زرہ کہہ لیں، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، کہ تمہیں کوئی زخمی نہ کر سکے، تم زخموں سے تکلیف سے محفوظ رہو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم اب بھی شکر گزار نہیں بنو گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے تمہیں لباس میں نے عطا فرما دیے ہیں کہ پھر بھی تم شکر گزار نہیں بنتے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور ذوالکفل کا بیان فرمایا، اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، فرمایا جو ایمان والا اچھے کام کرتا ہے اس کے وہ کام ضائع نہیں ہوتے، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم ان کو لکھ رہے ہیں، یعنی نام اعمال میں وہ درج ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ وہ جو کام کر رہا ہے نا وہ میری رحمت سے امید لگا کے کرے، ریاکاری نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے میں ضائع نہیں کروں گا، میں اس کو اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، بے شک ہم نے زبور میں بھی نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ فرمایا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو۔ جو دیکھیں یہاں پر ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے، یہاں پر عبادت والے کون ہیں؟ جو اس کی اتباع کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، جنت پائیں گے اور مراد کو پہنچیں گے۔ عبادت والوں سے مومنین مراد ہیں کہ وہ مومنین جو قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، آج کے دور میں ایک شخص قرآن پر عمل نہیں کرتا، دین کی بات ہو تو وہ کہتا ہے جی قرآن پڑھ لو اور قرآن سے ہدایت حاصل کر لو۔ قرآن میں ہدایت ضرور ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن میں ہدایت نہیں ہے، قرآن ہے ہدایت کے لیے، لیکن ایک اصول ہے کہ قرآن سے ہدایت حاصل کون کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب پرہیزگار کون بنے گا؟ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ خالی 5 وقت کی نماز پڑھنے والا پرہیزگار نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے والا پرہیزگار نہیں ہوتا۔ پرہیزگار بننے کے لیے پہلے علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا علم حاصل کرے گا، اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، عمل کر کے پھر جا کے پرہیزگار بنے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، کہ بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو۔ پھر جا کے وہ قرآن سے ہدایت بھی حاصل کر سکتا ہے، قرآن سے فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے، قرآن کو پڑھ بھی سکتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے۔ آج کل کے دور میں کیا ہے کہ ہم اے دن کوئی نہ کوئی نئی بات آ رہی ہوتی ہے، یہ قرآن خود پڑھ لو۔ بھائی خود پڑھو، لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے کسی کے پاس بھی پڑھو، اس کو پڑھنے کی اپنے اندر صلاحیت بھی پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس آیت میں کون سے احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ ناسخ و منسوخ کا علم ہونا چاہیے، متشابہات محکمات کا علم ہونا چاہیے۔ پتہ کسی چیز کا نہیں ہے، اردو کا ترجمہ اٹھا لو اور پڑھنے بیٹھ جاؤ تو اللہ معاف کرے گمراہی کے بغیر کیا ہوگا۔ قرآن ہدایت ہے نا، اللہ خود فرماتا ہے یضل بہ کثیرا، اس کے ساتھ ہی کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بتھیرو جو ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں۔
یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے جو ہے وہ بتھیروں ہدایت پاتے ہیں۔ اب بات قرآن سے ہی ثابت ہے کہ قرآن سے ہی ہدایت پانے والے لوگ ہیں، قرآن سے ہی گمراہ ہونے والے لوگ ہیں۔ اب ہدایت کون پائے گا؟ جس کو علم ہوگا اور علم کے ساتھ عمل کرے گا، اور گمراہ کون ہوگا؟ جس کو علم بھی نہیں ہوگا اور عمل بھی نہیں کرے گا۔ عمل کرے گا تو وہ الٹا غلط کرے گا۔ وہ ایک مثال ہے، دو بھائی تھے، ایک علم حاصل کرنے چلا گیا، ایک نے کہا جی میں جا کے جنگل میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ جو جنگل میں اللہ کی عبادت کرنے گیا تو چوہا مرا تو اس نے اٹھا کے اپنے جو کپڑے باندھے ہوئے تھے، سر کے اوپر جو امامہ یا پٹکا باندھا ہوا تھا اس کے ساتھ باندھ لیا کہ اپنے بھائی سے پوچھوں گا کہ اس کا میں کیا کرتا، اور یہ مر گیا ہے تو میرا بھائی تو علم حاصل کرنے گیا ہوا ہے۔ تو جب بھائی کو ملا، بھائی سے پوچھا، بھائی نے پوچھا جب سے تو نے اپنے اس کپڑے کے اندر اس کو باندھا ہے تب سے تیری ایک نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو علم جو ہے یہ ضروری ہے، علم کے بغیر قرآن سے فائدہ حاصل کرنا ناممکن ہے، اور علم بھی ایسا ہو کہ علم سے بھی نفع حاصل ہو، ایسا نہ ہو کہ بس بظاہر علم ہو اور اندر کچھ بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن جو ہے یہ عبادت والوں کے لیے کافی ہے، اور عبادت والے کون ہوتے ہیں؟ جو علم حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہ علم کی کیا تعریف ہے، علم کی کیا تعریف ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، جس کو جس بات کا علم ہو اس پر وہ عمل کرتا ہے تو وہ اس کا علم ہے۔ یعنی علم کسی چیز کا معلوم ہونا اور پھر اس کے پر عمل کرنا ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب نیکوکاروں کے تو میں صرف زمین کا وارث بناؤں گا، لیکن آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام ہمارے لیے اس جہان بھی رحمت ہیں، آخرت میں بھی رحمت ہوں گے، قبر و حشر میں بھی رحمت ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن نَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ سے جب پوچھیں تو آپ یہ فرمائیں کہ میں کیا جانوں کہ پاس ہے یا دور ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ اصل میں یہاں پر نبی علیہ السلام کے علم کی بات نہیں ہے، یہاں پر ذاتی قیاس کی بات ہے کہ میں ذاتی قیاس سے نہیں جانتا کہ پاس ہے یا دور ہے، ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ میں جانتا ہوں، ذاتی طریقے سے میں نہیں جانتا کہ پاس ہے یا دور ہے، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، کہ جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے سچا وعدہ وہ قریب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قریب یا بعید، تو یہ ذاتی قیاس کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر حج کے احکامات کو بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حج کے مناسک کو بھی بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ قیامت، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے، وہ تمہاری برداشت سے باہر ہے، اس کا ایک ہی حل ہے تمہارے پاس، تم اپنے رب سے ڈرو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا دیکھیں، بندے سے بندے کو ڈر لگتا ہو نا، یا کسی چیز سے کسی چیز کو ڈر لگتا ہو، اس سے وہ دور ہوتا ہے، اس سے وہ دور ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈر، خوف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوف ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ بندہ دور نہیں ہوتا، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا بندہ بنا لیتا ہے، پھر اپنے مقربین میں شامل فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو قیامت کے بارے میں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں اور قیامت کے دن سوائے نقصان کے تمہیں کچھ اٹھانا نہ پڑے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فرمایا کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، ولا ہدا، اور نہ کوئی ان کے پاس دلیل ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ کوئی ان کے پاس روشن تحریر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت دلیل کے، بغیر روشن تحریر کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے آج کل کے دور میں ہر بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے،
وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، ہدایت فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ قیامت کے دن جو کرسی ہوگی وہ اس پر کون بیٹھے گا؟ اللہ تعالیٰ بیٹھے گا، کون بیٹھے گا؟ تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یہ پھر گمراہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے دین کے بارے میں بھی، رسول اللہ کے بارے میں بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اہل بیت، دین کا کوئی بھی پہلو تھوڑا سا شک بھی ہو نہ بتائیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر نہیں کریں گے بات، گفتگو نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، فائدہ ضرور ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہمارا مزاج بن چکا ہے، پتہ ہو یا نہ ہو، دین کے اوپر تو آرام سے بات کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے بغیر علم کے، بغیر کوئی دلیل کے اور بغیر کوئی روشن تحریر کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بات کی تو پھر ہمارا اپنا نقصان ہوگا، نقصان ہم پھر خود اٹھائیں گے، اور ایسا نقصان اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ نقصان ایسا نقصان ہے کہ اس کے بعد کوئی نقصان ہے ہی نہیں، ایمان کا ضائع ہونا، اس کے بعد کوئی نقصان ہی نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں، فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ۔ اللہ فرماتا ہے اس کو چاہیے کہ ایسا کرے، اوپر رسی لٹکائے اور رسی کے اندر پھانسی لے لے، پھر دیکھے کہ وہ ہوتا کیا ہے۔ فرمایا ایسے میں اپنے نبی کی مدد نہیں کروں گا دنیا میں اور آخرت میں۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ فرماتے بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور رسولوں پر ایمان لانے والوں کی بھی مدد کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ جن پر ایمان لانے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے تو خود ان کی کیوں نہیں مدد فرمائے گا؟ یہ کافروں کے خیالات ہیں ایسے فضول میں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا اس سے یہ بات واضح ہے۔ اور پھر دوسرا نبی علیہ السلام کے حجۃ الوداع کے خطبے کی طرف بھی اس کا اشارہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تھی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حج کے لیے اعلان کیا تو جس روح نے بھی لبیک کہا تھا تو وہ حج ہی کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ حج کی توفیق عطا فرمائے گا، حج کی سعادت بخشے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ لوگوں کو کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ ظالم ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا ہے۔ پھر آخر میں اسی پارے کے آخر میں ایک آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کے بارے میں نازل فرمائی، اس آیت کو سماعت فرمائیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ عام طور پہ اس آیت کا نزول اور اس آیت کا عنوان جو ہے واضح طور پہ وہ بتوں کے بارے میں ہے، لیکن اس آیت کو بعض لوگ اولیاء کاملین پر بھی چسپاں کرتے ہیں، کیونکہ ہم اولیاء کاملین سے اہل سنت کو محبت ہے اور ان سے دعائیں کرواتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو اب جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی سن لیجئے اور پھر اہل سنت کا عقیدہ بھی سنیے۔ اے لوگوں، ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو، یعنی کہ تمہیں ایک مثال بتائی جا رہی ہے، ایک بات بتائی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہ بنا سکیں گے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، وہ سارے کے سارے بت بھی جمع ہو جائیں تو پھر بھی ایک مکھی نہ بنا سکیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر کوئی مکھی ان سے کچھ چھین کر بھی چلی جائے، لا يستنقذوه منه، وہ اس سے وہ بھی نہیں چھڑا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور چاہنے والا اور وہ جس کو چاہا گیا، یعنی کہ چاہنے والا بھی کمزور اور جس کو چاہا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اب سنیے گا، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی بھی نبی علیہ السلام کی ذات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت جائز نہیں ہے، اور جو کسی کی عبادت کی نیت سے سجدہ کرے گا یا اس کی عبادت کرے گا تو یہ شرک ہے۔
اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کی تم عبادت کرو گے تو وہ سارے مل کر بھی مکھی نہیں بنا سکتے، اور اولیاء کاملین کی ہم نہ عبادت کرتے ہیں نہ ہم اس کو جواز سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا شرک ہے کسی کی عبادت کرنا، اور اس ایسے شخص کی بخشش نہیں ہے، قرآن کے اندر ہی یہ بات ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کاملین کو الحمدللہ اہل سنت کے عقائد میں معبود نہیں سمجھا جاتا، لیکن معبود کے بندے ضرور سمجھا جاتا ہے، کہ ان کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، اور ان کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ آگے سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مومنوں کی، کامیاب مومنین کی نشانیاں بیان فرمائی۔ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ بے شک مراد کو پہنچنے والے ایمان والے ہیں جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں، اور بیہودہ باتوں سے محفوظ رہتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بیویوں یا شرعی بانیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، فرمایا تو جو ان کو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہ حد سے بڑھنے والا ہے، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں جنت الفردوس کے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا وارث قرار دیا، اور میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کی دعا کیا کرو تو یوں کیا کرو، اللہم ادخلنا الجنت الفردوس بشفاعت حبیبک، اے اللہ ہمیں اپنے حبیب کی شفاعت سے جنت میں داخل فرما۔ آخر میں ایک آپ کو شیطان کے حملوں سے، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی دعا بتاتا ہوں، وہ کوشش کیجئے گا کہ یاد رکھیں اور اس کو پڑھا کریں، اپنے بچوں سے بھی پڑھوایا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے میرے رب تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے، سارے شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں، وہ آئیں تو تب بھی تیری پناہ میں ہوں، وہ آئیں یا نہ آئیں پھر بھی تیری پناہ میں ہوں۔ کوشش کریں اس دعا کو صبح شام پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔